الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ مشقت والا ہے، زیادہ سخت ہے. وما لهم من اللہ، اور نہیں ہے ان کے لیے من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والا. پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے توحید اور شرک کا تقابل پڑھا اور ہم نے پڑھا کہ مشرکین اللہ کے علاوہ باطل معبود مقرر کرتے ہیں. اللہ سوال کرتے ہیں کہ جو اللہ لوگوں کو ان کے اچھے برے اعمال کی سزا جزا دے سکے، وہ اللہ برابر ہو سکتا ہے ان باطل معبودوں کا جو نفع نقصان دینے کے قابل نہیں ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ وحدہ لا شریک ہی وہ معبود برحق ہیں جو نفع نقصان دینے پر قادر ہیں اور جن کی عبادت ہونی چاہیے، وہی عبادت کے واحد مستحق ہیں. لوگوں نے شریک بنا رکھے ہیں الٹے سیدھے، ایسی صفات دے رکھی ہیں انہیں اللہ کو جن کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کافروں کے لیے ان کے برے اعمال کو ان مشرکین کے لیے مزین کر دیا ہے اور انہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو پچھلی آیات میں اصل میں شرک اور مشرکین کی بات ہوئی ہے، اللہ نے ان کا رد کیا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن کریم کے ان واضح عقلی دلائل کے باوجود بھی اگر شرک کو نہ چھوڑے، اپنے شرک اور اپنے بدعات اور خرافات پر جمع رہے، تو اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے مشرکین کے لیے، ایسے خرافیوں، ایسے بدعتیوں کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں. ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ مشقت والا ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. دنیا کا عذاب جیسے مشرکین مکہ تھے بالفرض یا یہود و نصارہ، تو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئیں، جہاد ہوا، اللہ نے جہاد میں مسلمانوں کو غلبہ دیا اور مشرکین کو قید و بند کا، قتل و غارت کا سامنا کرنا پڑا. دنیا میں بھی انہیں اسی طرح اللہ کی طرف سے آزمائشیں، اللہ کی طرف سے بیماریاں، قحط سالی اور اس قسم کے پھر موت. تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ مشقت والا ہے. دنیا میں بھی انواع قسم کے عذاب ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے شرک کفر کی وجہ سے. اور دنیا کا عذاب تو اصل میں یہ کوئی اصل جزا نہیں ہے، اصل بدلہ نہیں ہے ان کے عمل کا. اصل بدلہ تو آخرت میں ہے، جو دائمی ہمیشہ کا بدلہ ہے، جو ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، جس میں عذاب میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب کم نہیں ہوگا، عذاب بڑھتا جائے گا اور وہ زیادہ شدید ہوگا، زیادہ مشقت والا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی تربیت کرتے تو بعض دفعہ آپ صحابہ کرام کو یہ واعظ کرتے، کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، توبہ کر لو، دنیا کی سزا بھگت لو، ورنہ اگر تم اپنے آپ کو دنیا میں پاک صاف نہیں کرو گے تو آخرت کی سزا پھر تم بھگت نہیں سکتے. وہ دو لوگ، وہ جو میاں بیوی جن میں لعان کروایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شوہر نے بیوی پر الزام لگایا کہ میں نے بیوی کو فحاشی کی حالت میں، غلط حالت میں دیکھا ہے. بیوی نے انکار کیا. اب گواہ تھے نہیں شوہر کے پاس. اب یا تو شوہر کو حد قذف لگتی
گواہ تھے نہیں، اس کے پاس 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہیں فحاشی کا الزام ہو تو، اپنی بیوی پر بھی ہو تو۔ اب شوہر کے پاس 4 گواہ تو تھے نہیں، اب شوہر وہ الزام لگائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ویسی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ ویسے طلاق دے دیتا فحاشی کا الزام لگائے بغیر، تو اگر شوہر کا جو الزام تھا، اگر واقعی بیوی نے فحاشی کی ہوتی اور اولاد پیدا ہو جاتی تو شوہر بچے کا انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میاں بیوی میں اگر طلاق ہو جائے، بیوی حاملہ ہو، تو طلاق کے باوجود بچہ شوہر کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو اب شوہر کیا کرے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر 4 گواہوں کی جگہ پر 4 قسمیں اٹھا لے۔ سورہ نور میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کو لیان کہتے ہیں۔ 4 قسمیں اٹھا لے، اور 5ویں قسم یہ اٹھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر بیوی جواب میں 4 قسمیں اٹھائے کہ مجھ پر یہ الزام غلط ہے۔ اگر بیوی جواب میں 4 قسمیں نہیں اٹھائے گی تو شوہر کا الزام ثابت ہو جائے گا، پھر بیوی کو حد لگے گی۔ اگر بیوی جواب میں 4 قسمیں اٹھا دے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، شوہر کا الزام جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم اٹھائے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو اس کو لیان کہتے ہیں۔ سورہ نور میں اس کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام میں سے میاں بیوی 2 میاں بیوی کے اندر یہ لیان ہوا۔ تو لیان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نصیحت کی، کہا شوہر سے کہا کہ اگر تمہارا الزام غلط ہے تو تم صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو حد قذف سے بچانے کے لیے، 80 کوڑوں سے بچانے کے لیے اب تم کو کہ میں نے الزام لگانا ہی لگانا ہے، نہیں، اگر تم سے پہلے غلط بات ہو گئی ہے تو اب باقاعدہ عدالت میں اب تم پھر 4 قسمیں نہ اٹھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے واضح کیا شوہر کو، تمہارا الزام غلط ہے تو تم الزام واپس لے لو، تم پر حد قذف لگے گی، دنیا کی سزا برداشت کر لو، یہ بہت چھوٹی ہے، آخرت کا عذاب برداشت کے قابل نہیں۔ پھر عورت کو سمجھایا، اس کو بعض نصیحت کیا کہ اگر تمہارے شوہر کا الزام صحیح ہے تو تم انکار کر رہی ہو، اگر تم انکار دنیا کی ندامت کے لیے، دنیا میں لوگوں کے سامنے، میرا قبیلہ لوگوں کے سامنے وہ رسوا ہو جائے گا، یا مجھے جو ہے وہ زنا کی سزا ملے گی، تم دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے اگر اپنے آپ سے الزام کو ٹال رہی ہو تو دنیا کی سزا برداشت کر لو، دنیا کی رسوائی برداشت کر لو، لیکن آخرت کا عذاب برداشت ہونے والا نہیں۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا عذاب ایک تو ویسے ہی ہلکا ہوتا ہے، آخرت کا عذاب ویسے ہی بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ کا 70 گنا کا مقابلہ، ایسا کہ حدیث مبارک ہے۔ دنیا کی نعمت ہو، دنیا کا انعام ہو، میں نے پہلے ذکر کیا کہ دنیا میں جو انعام ملتا ہے یا سزا ملتی ہے، یہ اصل انعام یا سزا نہیں ہوتی، اصل انعام یا سزا آخرت میں ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ انعام ہے تو بہت زیادہ ہے، سزا ہے تو بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو نیکی کا انعام ملتا ہے وہ ایک بونس ہوتا ہے، ایک زائد چیز ہوتی ہے، کسی کو سزا ملتی ہے تو وہ بھی ایک بونس، ایک زائد چیز ہوتی ہے، وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہوتا ہے، بہت ہلکا بھی ہوتا ہے اپنی شدت میں، چاہے وہ سزا ہو چاہے وہ انعام ہو، اور وہ مدت، اس کی مدت بھی تھوڑی سی ہوتی ہے دنیا میں، یعنی کتنی بھی سزا کی مدت کتنی بھی ہو جائے تو دنیا کی حیثیت، دنیا کی مدت آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر آخرت کا عذاب ہوتا بھی بہت زیادہ ہے، شدت میں بھی بہت زیادہ ہے اور ہمیشگی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے، اور آخرت کا عذاب کبھی ہلکا نہیں ہونا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کے نافرمانی کے نتیجے میں دنیا کا سزا بھی ہے اور آخرت کی سزا بھی ہے، دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی، اور دنیا کا عذاب بہت ہلکا ہے، آخرت کے عذاب کو تو برداشت کیا ہی نہیں جا سکتا۔ فما اصبرهم علی النار، کتنا صبر ہے ان کا آگ پر، اللہ کی طرف سے طنز ہے۔
کوئی صبر نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور اگر خاص طور پر وہ کفر و شرک ہو، جس سے بڑی نافرمانی اللہ کی کیا ہو سکتی ہے، تو اسے ڈرنا چاہیے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ سے کوئی بچانے والا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے غیظ و غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ ہی کسی کے خلاف ہو جائیں، پوری دنیا اس کے ساتھ ہو جائے، تو پوری دنیا اسے اللہ کے غضب سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کی مار سے نہیں بچا سکتی۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کی مثال وہ جنت جس کا متقی لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ اچانک جنت کا ذکر شروع ہو گیا، پیچھے کفر، شرک، شبہات ان کا ذکر ہے، اور جو اپنی اصلاح نہ کریں ان کی سزا کا ذکر ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور پھر اللہ نے جنت کا ذکر شروع کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ سارے لوگ مشرک نہیں ہیں، سارے لوگ کافر نہیں ہیں، سارے لوگ اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، سارے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سزا نہیں ہے۔ زیادہ لوگ نافرمان ہیں، زیادہ لوگ کافر مشرک ہیں، لیکن تھوڑے لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کے چنے ہوئے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جو پکے موحد ہیں۔ ان کو توحید سے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی، وہ توحید کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بھی بڑے بڑے انعام بھی ہیں۔ جنت کا انعام، وہ جنت، اس کی مثال جس کا متقی لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ متقی لوگ یعنی جو لوگ دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کو ہم سے ناراض تو نہیں کر دے گا۔ تو وہ جنت جس کا متقی لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، باغات ہوں، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور سائڈوں پہ درخت ہوں، بہت خوشنما منظر ہے۔ اور یہ خوشنما منظر خاص طور پر صحرائی علاقوں کے لیے یہ کتنا خوشکن منظر ہے، جہاں نہ پانی ہوتا ہے، جہاں نہ سبزہ ہوتا ہے۔ خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں اب تو پھر مال و دولت کی فراوانی آ گئی ہے، اب تو پھر کچھ آرٹیفیشل چیزیں انہوں نے لگا لی ہیں بڑا پیسہ خرچ کر کے، لیکن اصلاً یہ چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں، اور اگر کچھ ہیں بھی تو آج کچھ آب و ہوا چینج بھی ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب علاقہ بالکل ایک صحرائی اور ایک پتھریلا علاقہ تھا، خاص طور پہ مکہ مکرمہ۔ تو ایسی جگہوں کے لیے، صحرائی قسم کے پتھریلے علاقوں کے لیے، وہاں کے پہاڑ ہمارے پہاڑوں کی طرح نہیں ہیں، مریخ وغیرہ کے، جہاں سبزہ ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ وہ سنگلاخ پہاڑ، تو وہاں سبزہ اور پھر نہریں، تو یہ بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے۔ یہ یعنی ایسے علاقے جو سرسبز شاداب ہیں ان کے لیے بھی باغات اور نہریں بڑی نعمت ہے، لیکن صحرائی علاقے والوں کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل میں جنت کی نعمتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں، بہت بڑی بڑی ہیں، ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور نہ کبھی کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال آ سکتا ہے۔ جب جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تو جنت کی نعمتوں کو بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل میں خیال نہیں آیا، تو جنت کی نعمتوں کو کما حقہ بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف موٹی موٹی بعض وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو جس دور میں قرآن اترا اس دور میں وہ چیزیں ایک بڑی نعمت شمار ہوتی تھی۔ تو یہ گھنے باغات اور ان کے نیچے سے نہریں بہنا، یہ بہت خوشنما منظر ہے، آج کے لیے بھی بہت خوشنما منظر ہے۔ ایسے علاقے جو ٹھنڈے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت خوشنما منظر ہے،
اور یہ جو گھنے باغات اور نیچے سے نہریں جنت کی، ہمارے ہاں بھی کئی علاقوں میں ہمیں ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن وہ جنت کے باغات اور جنت کی نہریں، ان کا دنیا کے باغات اور نہریں اگر کہیں موجود ہیں بھی، ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی قسم کا مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ بہت اعلیٰ قسم کے ہیں، وہ اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں کہ آج ہمارا ذہن اتنا ناقص ہے، ہمارا ذہن ان نعمتوں کو سوچ نہیں سکتا جو اس جنت میں ہوں گی۔ اللہ نے موٹی موٹی بات چیزیں بیان کرتی ہیں۔ اکلھا دائم وظلھا، اس کا کھانا ہمیشہ کے لیے ہے، کھانا، پھل، جو بھی چیزیں اس میں مزیدار، گوشت، پرندوں کا گوشت، مچھلی کا گوشت اور پھل، اور ہر وہ چیز جو انسان کو جس کی خواہش ہوگی، تو اس کا کھانا بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا، کبھی کھانا کم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب فلاں چیز کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب کچھ دیر بعد فلاں چیز کا وقت شروع ہوگا، نہ کوئی چیز تھوڑی ہوگی، نہ کسی کا کوئی وقت مقرر ہوگا، ہر چیز وافر ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وظلھا، اور اس کے سائے بھی، اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ بڑا فرحت بخش موسم ہوگا۔ یہ نہیں کہ اب شدید گرمی ہے، اب شدید سردی ہے، نہیں، ہمیشہ سائے والا موسم، اور ایسا موسم جو طبیعت کو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے۔ اس کا کھانا بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، اور اس کا سایہ بھی، یعنی اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ اور اتنے لمبے لمبے سائے ہوں گے بعض احادیث مبارکہ کے مطابق کہ 100 سال سوار چلے تو سایہ ختم نہ ہو ایک درخت کا۔ تو ایسے ایسے درخت ہیں اور ایسے ایسے خوشنما باغات ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے صرف یعنی اشارہ کیا ہے، یا صرف یعنی ایک موٹی سی بات بتائی ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پیچھے بھی جنت بات آئی آیت کے شروع میں، تو اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس جنت کی مثال ہے جس کا وعدہ متقی لوگوں کو دیا گیا، اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کی۔ جس سے پتہ لگتا ہے جنت میں جانے کے لیے تقوی کی کتنی ضرورت ہے۔ تقوی بنیادی کلید ہے جنت میں جانے کے لیے، ایمان، اور ایمان کے ساتھ تقوی، یعنی صرف منہ سے کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل۔ اسی لیے آپ قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کریم میں ایمان اور ایمان کے ساتھ تقوی کا ذکر جگہ جگہ ملے گا۔ ان الذین آمنوا والذین اتقوا، اللہ کے ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو ڈرتے رہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، تو ہم ان کے لیے اوپر سے برکتوں کے دروازے کھول لیں، ان کے لیے ان کے نیچے سے برکتوں کے دروازے کھول لیں، آسمان و زمین اپنی برکت ان کے لیے کھول دے۔ تو تقوی یہ کلید ہے دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ وعقبى الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب برے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا، تو ساتھ اللہ نے اچھے لوگوں کا ذکر بھی کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ صرف ناراض نہیں ہوتے، اللہ صرف برے لوگوں سے غضبناک نہیں ہوتے، بلکہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری کریں تو اللہ پھر ایسے لوگوں پر خوش بھی بہت ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو انعام بھی بہت دیتے ہیں۔ تو جہاں اللہ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، تو وہاں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، کوئی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک،
اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور گروہ میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض حصوں کا۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ، کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ مآب اصل میں مآبی ہے، اصل میں با پہ زیر، اس بات کی دلیل آگے یا تھی، تو مآب لوٹنا، اور مآبی یا گری ہوئی ہے جس کی علامت با کے نیچے زیر ہے، میرا لوٹنا۔ تو والذین آتیناہم الکتاب یفرحون سے کیا مراد ہے؟ دو تفسیریں ہیں مفسرین، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی تفسیر کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اس سے مسلمان مراد ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو کتاب دی، کون سی کتاب؟ یعنی قرآن، یعنی صحابہ، یعنی ہم مسلمان جنہیں اللہ نے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ یعنی مسلمان جو ہیں، جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن تو پورا اترا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آہستہ آہستہ پورا اترتا رہا۔ جیسے جیسے قرآن اترتا رہتا ہے ویسے ویسے ایمان والے مزید خوش ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی وحی اترتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک نشانی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کفار کے شبہات کو دور کرتی ہے اور ایمان والوں کے سینے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے کفار کے اعتراضات کا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقائد واضح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شبہات وہ دور کرتے ہیں۔ تو والذین آتیناہم الکتاب سے مراد مسلمان، اور یفرحون بما انزل الیک سے مراد کہ وہ ایک بندہ مسلمان ہوا، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا 40 سال کی عمر میں، وہ بندہ 5 سال بعد مسلمان ہوا، تو اب وہ جو مسلمان ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور جتنا قرآن اتر چکا ہے اس پر وہ ایمان لایا۔ ابھی سارا قرآن نہیں اترا، اب جو مزید قرآن اترتا جا رہا ہے تو اس کو مزید خوشی ہوتی جا رہی ہے کہ میں نے کتنا اچھا مذہب قبول کیا ہے، کتنا اچھا دین قبول کیا ہے، اور ہر نئی آیت سے اس کو مزید تقویت مل رہی ہے، اور مزید اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، مزید اس کی خوشی میں اضافہ ہو رہا ہے، مزید اس کے دلائل مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہر آیت وہ ایمان کو مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ دیکھیے جو مومن شخص ہے، جتنی آیات اور جتنی صورتیں اترتی ہیں تو قرآن پڑھنے سے اور قرآن اترنے سے مسلمان خوش ہوتے تھے اور مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے رہتے، نت نئے معجزات۔ کبھی آپ نے کوئی خبر دی، وہ خبر پوری ہو گئی۔ ایسی باتیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ وحی کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ بتا دیتے۔ وہ صحابہ کرام جو پہلے ایمان لا چکے تھے، جب وہ ایسی چیزیں دیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں صادر ہوتی رہتی تھیں معجزات کی صورت میں، قرآن کی نئی آیات، یہ بھی ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے، تو ان کی فرح میں اور ان کی خوشی میں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور گروہوں میں سے وہ بھی ہے جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتا ہے۔ گروہوں سے مراد پہلی تفسیر کے مطابق اگر آتیناہم الکتاب سے مراد مسلمان ہیں تو گروہوں سے مراد پھر یہودی، عیسائی وغیرہ ہیں، مشرکین وغیرہ۔ تو گروہوں میں سے جو اس وحی کا اور اس کے حصوں کا انکار کرتا ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق والذین آتیناہم الکتاب سے مراد یہودی عیسائی ہیں، اہل کتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی یہودی عیسائی۔ یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ پر نازل کیا گیا۔
تو اس سے مراد وہ یہودی عیسائی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، سیدنا عبداللہ بن سلام وغیرہ اور حضرت سلمان فارسی وغیرہ اور دیگر جو یہودی عیسائی مسلمان ہوئے. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صرف یعنی قریش کے لوگ نہیں ہیں، بعض صرف مدینہ کے بعض انصار نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، چاہے وہ بہت تھوڑے کیوں نہ ہوں. سارے اہل کتاب مخالف نہیں ہیں. جو اہل کتاب مخالف ہوئے ان کی مخالفت کی وجہ بھی ان کی اپنے ذاتی وجوہات ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، اور اس قسم کی وجوہات، حسد اور اس قسم کی چیزیں. ورنہ اہل کتاب میں سے جو قلب سلیم کے مالک تھے تو اہل کتاب میں سے کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اہل کتاب میں سے جنہیں ہم نے کتاب دی وہ بھی جو قرآن اترتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت اترتی ہے، وحی اترتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ خوش ہوتے رہتے ہیں قرآن کریم کے نزول کو قرآن کریم کو اترتا دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر. ومن الاحزاب، یہاں پھر من الاحزاب سے مراد باقی اہل کتاب ہوں گے جو زیادہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، تو وہ انکار کرتے ہیں اس کے بعد حصوں کا. قل انما امرت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں اور کتنے لوگ انکار کرتے ہیں، اس سے قطع نظر آپ اس چیز پہ توجہ نہ کریں کتنے ایمان لائے ہیں کتنے انکار کر رہے ہیں. آپ اپنی توجہ اس پر مرکوز رکھیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، اور اللہ نے کس کس چیز سے منع کیا ہے، کفر شرک سے آپ نے اس سے بچنا بھی ہے، اور آپ نے مسلمانوں کو دعوت بھی دینی ہے اس سے بچنے کی. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ پر ایمان لانے والے تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، اہل کتاب میں سے کتنے ایمان لائے کتنے ایمان نہ لائے، ان چیزوں سے آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ آپ دیکھیں کہ زیادہ اہل کتاب مسلمان نہیں ہو رہے تو آپ کوئی اہل کتاب کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. آپ ان کا کوئی، وہ علماء شمار ہوتے تھے، باقی لوگ اس دور میں وہ امی شمار ہوتے تھے، تو کہیں آپ اہل کتاب کی پیروی اور ان چیزوں میں نہ لگ جائیے گا، بلکہ آپ نے باقی چیزوں سے قطع نظر آپ نے وحی کی پیروی کرنی ہے بس. اور وحی میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، آپ نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے احکامات پر آپ نے عمل کرنا ہے. اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے، شرک سے، سب سے پہلے شرک، کفر اور ایسی چیزیں، آپ نے ان سے رکنا ہے، چاہے اکثر اہل کتاب شرک کرتے ہوں، چاہے اکثر اہل کتاب اللہ کے نافرمانی کرتے ہوں، چاہے اکثر اہل کتاب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرتے ہوں، اوروں کو شریک کرتے ہوں. آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ کہہ دیجئے مجھے تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. تم بناتے ہو تو بناتے رہو، تمہاری قلت و کثرت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی یہی تھا، اور اصل میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے امت کو بھی غیروں سے، غیروں کی قلت کثرت سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. امت کو دیکھنا چاہیے حق کیا ہے اور حق کی پیروی کرنی چاہیے. الیہ ادعو، اسی کی میں دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، اللہ ہی کی طرف. وَإِلَيْهِ مَآبُ، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. نبی کے دل میں ایسا خیال آ سکتا تھا؟ بالکل آ سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا خیال آ سکتا تھا، اگرچہ اللہ کی طرف سے مدد جاری رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل میں ایسا خیال آ سکتا تھا. جب آپ کے دل میں ایسا خیال آ سکتا تھا تو امت کے دل میں ایسا خیال بالاولیٰ آ سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا جا رہا ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو منع کیا جا رہا ہے. دیکھیے ابھی سوال ہوا کہ کیا نبی کے دل میں ایسا خیال آ سکتا تھا؟ بالکل آ سکتا تھا. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ کر دیتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ کر دیتے، اگر ہم آپ کی مدد نہ کرتے
شاید آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے. اگر ہم یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس سے پتہ لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یعنی یہ نہ سمجھیے کہ آپ تو کوئی اللہ کے نبی تھے تو آپ کوئی دوسری سیارے سے یا آسمان کی کوئی مخلوق تھے، آپ دنیاوی حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے. آپ انسان تھے، آپ اپنے ماحول سے متاثر ہوتے تھے کہ مجھ پہ کتنے لوگ ایمان لائے، لیکن اللہ کی مدد ہر وقت آپ کے ساتھ شامل حال رہتی تھی بطور خاص. تو آپ کے لیے اللہ کی مدد ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں سے آپ کو دور کرتے رہتے تھے، ورنہ آپ کو بھی ایسے خیال آ جاتے بطور بشر. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 74. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ کیا ہوتا، البتہ آپ قریب تھے کہ آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف تھوڑا سا. واضح آیت ہے. اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ممکن تھا آپ ان کی طرف قدرے مائل ہو جاتے، ان کی کثرت کو دیکھ کر، ان کی شدت کو دیکھ کر. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو حکم عربی. اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے حکم، اس کو سے مراد قرآن. یعنی جس طرح ہم نے پچھلے نبیوں پر کتابوں کو نازل کیا تھا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کریم کو بھی پچھلی کتابوں کی طرح ایک بہترین کتاب بنا کر نازل کیا ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے جو حکم ہے. حکم کیا مطلب؟ یعنی آپ اس کے ذریعے فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان. یہ فیصل ہے، یہ فصل ہے، فیصلہ کن. اور جو اس قرآن کی بات ہوگی وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات فیصلہ کن ہوتی ہے، اس کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا یعنی قرآن کو حکم عربی. یہ عربی حکم ہے، یہ عربی زبان میں ہے اور یہ فیصلہ کن بات ہے. اسی طرح سے مراد جس میں پہلی کتابیں تھیں یہ اسی طرح کی کتابوں کی طرح کی ایک کتاب ہے، اگرچہ ان میں سے سب سے افضل کتاب ہے اور تمام کتابوں کا خاتمہ بھی ہے. تو ہم نے اسے عربی حکم بنایا ہے. عربی یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے اور قرآن کریم کے اولین مخاطب قریش تھے، تو قرآن کریم عربی زبان میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی. اور اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، ایک مبارک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی جس قوم میں سے ہوتا ہے اللہ نبی بھی اسی قوم میں سے ہی مبعوث کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ قوم کوئی اور ہو، نبی کسی اور قوم سے آ جائے. قوم کی زبان کوئی اور ہو، نبی کی زبان کوئی اور ہو. قوم کی عادات اور تقالید کچھ اور ہوں اور نبی کی عادات اور تقالید جو بشری ہیں وہ کچھ اور ہوں. نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، اپنی قوم کی زبان بولتا ہے. نبی پر جو کتاب اترتی ہے وہ اپنی قوم کی زبان میں اترتی ہے. پچھلے تمام انبیاء جس قوم میں تھے، جو زبانیں ان کی قوم بولا کرتی تھی وہ انبیاء وہی زبانیں بولا کرتے تھے اور ان انبیاء پر کتابیں انہی زبانوں میں نازل ہوئیں. ساری کتابیں عربی میں نہیں اتریں. جو قوم کی زبان ہوتی تھی نبی کی زبان بھی وہی ہوتی تھی. سورہ ابراہیم میں اگلی صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان میں. اسی طرح ہر کتاب وہ اس قوم کی زبان میں ہوتی تھی. تو چونکہ قریش جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں ان کی زبان عربی تھی، تو قرآن کریم ان کی زبان ان کے محاورے میں اترا اور اللہ نے اس کو ایک احسان کے طور پر ذکر کیا ہے. تو قرآن کریم اللہ کی طرف سے منزل کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. یہ فیصلہ کن بات ہے، اس کی بات سے ادھر ادھر ہلا نہیں جا سکتا. جو بات قرآن میں آ گئی وہ ماننی پڑے گی اور یہ عربی زبان میں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، ان یہود و نصارہ کی کہ یہ زیادہ ہیں یا یہ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے جو آپ کے پاس علم آ چکا، علم سے مراد قرآن، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آنے کے بعد اب اہل کتاب وہ علماء ہوتے ہیں قریش کے ہاں، وہ قریش اہل کتاب کو علماء سمجھتے تھے. اب جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے
اب ان کے علم اور ان کی کتابوں کے پیچھے پڑنے کی اب ضرورت نہیں. قرآن کریم ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اللہ نے جب آپ پر علم بھیج دیا ہے تو ان کی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے اقوال اور ان سے علم سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ تحریف کر چکے ہیں، پھر وہ خرابی کرتے ہیں. تو جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے، اب آپ نے ان کی خواہشات کی اگر پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست، کوئی مددگار اور نہ بچانے والا. Recording in progress. تو اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، قرآن آنے کے بعد اب تورات و انجیل پر عمل نہیں ہو سکتا. اگر یہ تحریف شدہ نہ بھی ہوتی تب بھی ان پر عمل نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو تحریف شدہ بھی ہیں. اگر سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ خود بھی آ جاتے تو قرآن آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اب حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو نبی کی پیروی کرنا ضروری ہے. اگر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ خود آ جائیں، ان کے لیے نبی کی پیروی، قرآن کی پیروی ضروری ہے. بجائے یہ کہ ہم قرآن کے بعد بھی ہم تورات و انجیل کے پیچھے لگے رہیں، ہم یہود و نصارہ کی باتیں ہم کوشش کریں کہ ہم ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں مانیں. آپ کے پاس جو علم آ گیا، اگر اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ نہ تو آپ کے دوست ہوں گے اور نہ اللہ سے کوئی آپ کو بچانے والا ہوگا. خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کی امت کو سکھانا مقصود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی پیروی نہیں کرتے تھے، تو امت کو بتانا مقصود ہے کہ امت کے جو لوگ مروب ہو جاتے ہیں، آج آپ دیکھیں ہم لوگ کتنا مروب ہو جاتے ہیں. اس دور میں بھی یہود جو ہیں، وہ یہود و نصارہ، ان کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. تو اللہ نے فرما دیا کہ اہل کتاب کی پیروی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اہل کتاب کی پیروی کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اے ایمان والو، اگر تم ان کافروں کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد تمہارے ایمان سے پھیر دیں گے. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی پیروی کرو گے، وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں پھیر دیں گے. واضح طور پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول، جمع ہے من قبلک، آپ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے مختلف قوموں میں رسول بھیجے. ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا آیا. اور البتہ تھا کہ ہم نے بھیجے رسول بہت سارے آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے بنائی تھیں ان کے لیے بیویاں بھی اور اولادیں بھی. ازواج کا معنی جوڑا ہوتا ہے، مرد ہو تو بیوی، بیوی ہو تو شوہر. تو ہمیں یہاں معنی ازواج کا معنی بیوی کرنا چاہیے کہ جوڑا کرنا چاہیے؟ بیوی تو تب کریں گے جب مرد ہو تو بیوی، اگر عورت ہو تو شوہر، اسپاؤس. نہیں، یہاں ہمیں بس بیوی معنی کرنا ہے، کیونکہ نبی سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں. دوسری آیات سے پتہ لگتا ہے کوئی نبی یا رسول عورت نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد ہی جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور وہ بستیوں والے ہوتے تھے. یعنی کوئی نبی بھی خاتون نہیں گزری اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو بدوؤں میں سے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ تو آخری رسول ہیں. آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان رسولوں کی بیویاں بھی بنائی تھیں اور ان کی اولادیں بھی بنائی تھیں. گویا کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہے، کوئی نئے نبی نہیں ہے کہ لوگ حیران ہوں. نبیوں کا ایک تسلسل ہے، بلکہ آپ تو آخری نبی ہیں.
نبوت کی عمارت کو مکمل کرنے والے ہیں۔ دوسری بات پتہ لگی کہ انبیاء کرام علیہم السلام انسان تھے، بشر تھے، فرشتہ نہیں تھے۔ فرشتوں کی شادیاں نہیں ہوتی، فرشتوں کی اولادیں نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام جس طرح باقی بشر ہوتے ہیں اسی طرح بشر ہوتے ہیں، اگرچہ ان پر باقی بشروں کے بالمقابل وحی اترتی ہے جو باقیوں پر نہیں اترتی۔ یہ ان کا امتیاز ہوتا ہے، یہ ان کا فرق ہوتا ہے دوسرے بشر سے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ میں اور تم میں فرق کیا؟ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یوحی الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے انبیاء اور رسول کا اور دیگر لوگوں کا۔ انبیاء رسول اور دیگر لوگوں کا فرق یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ تو انسان ہیں اور انبیاء رسول کوئی نورانی یا کوئی مخلوق ہیں یا فرشتہ ہیں، نہیں، باقی لوگ انسان ہیں تو انبیاء رسول بھی باقی لوگوں کی طرح انسان ہیں۔ ہاں ان پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ خاص انسان ہے، اللہ کی طرف سے ان پر وحی اترتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تو ان کی بیویاں تھیں اور ان کی اولادیں تھیں، اور بیویاں اولادیں بشر کی ہوتی ہیں، فرشتوں کی نہیں ہوتی، نورانی مخلوق کی نہیں ہوتی۔ نورانی مخلوق میں نہ نسل کا سلسلہ ہے، نہ شادی کا سلسلہ ہے، نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کھانے بھی نہیں کھاتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو کھانا بھی کھاتے ہیں۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ان کا ایک اعتراض کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہے تو اسے فرشتہ ہونا چاہیے، یہ تو عام انسانوں کی طرح بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ تو بھئی وہ انسان تھے تو کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے۔ تو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا پرانے انبیاء ہوں، سارے کے سارے وہ سب کے سب نورانی یا مخلوق یا فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فرشتہ تھے، وہ نورانی مخلوق تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ اصل میں نورانی مخلوق تھے، ظاہر میں وہ انسان تھے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر وہ اصل میں فرشتہ ہوں، نورانی مخلوق ہوں، اور ظاہراً وہ انسان ہوں تو ان کی اولاد نہیں ہونی چاہیے، بیوی بچے نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسان کی شکل میں، جو ظاہراً انسان تھے، حقیقت میں کیا تھے؟ فرشتے۔ حضرت ابراہیم نے انہیں کھانا پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا، کھا سکتے تھے کھانا، اگر اصل میں وہ فرشتہ تھے اور ظاہراً انسان تھے تو انہیں کھانا کھا لینا چاہیے تھا پھر انسانوں کی طرح۔ پھر شادی بھی ان کی ہو سکتی تھی ظاہراً، ان کے بچے بھی ہو سکتے تھے ظاہراً، نہیں۔ اسی طرح یہ جو اب قرآن میں واضح لکھا کہ فرشتے کے بشر تھے، اب کچھ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، کیا تعویل کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ظاہراً بشر ہے، اندر سے بشر نہیں ہے۔ تو یہ ظاہراً بشر ہیں تو پھر کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بہت بڑا اعتراض ہے۔ پھر بیویاں کیوں ہیں؟ پھر اولادیں کیوں ہیں؟ تو وہ انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اس لیے ہیں کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو فرشتہ رسول آتا۔ اللہ نے تو نبی کو قوم کے ساتھ مانوس رکھا ہے، جو قوم زبان بولتی نبی کی زبان وہ ہوتی ہے، نبی پر وہ وحی اترتی ہے اس زبان میں، وہ کتاب اترتی ہے اس زبان میں جو قوم کی زبان ہوتی ہے۔ نبی قوم کو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، اس نے اپنے عملی نمونہ بننا ہوتا ہے۔ اگر نبی قوم میں سے نہ ہو، نبی صرف انسان نہیں ہوتا، قوم کا فرد ہوتا ہے، قوم میں اس نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے، قوم کے رگ رگ کو جانتا ہوتا ہے، اور قوم اس کو پوری طریقے سے جانتی ہوتی ہے، اس کی نسلوں سے واقف ہوتی ہے۔ ایک ایک بات کا قوم کو نبی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی نے قوم کے لیے راہبر اور رہنما بننا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر یہ بات کہی اور اللہ نے ان سے کہلوائی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تو تم میں ایک لمبی عمر گزاری ہے، کیا یہ بات دلیل کے طور پہ کافی نہیں ہے؟ میں نبی ہوں، میری سابقہ ساری زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
تم مجھے صادق اور امین کہتے ہو، تو میری سابقہ زندگی اس بات کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ میں نے کبھی انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولوں گا؟ نبی کا خاندان قوم کے سامنے واضح ہوتا ہے، قوم کو پتہ ہوتا ہے یہ کب پیدا ہوئے، کیسے یہ پلے بڑھے، کیسے انہوں نے لڑکپن گزارا صاف ستھرا، کیسے انہوں نے نبوت سے پہلے کی زندگی گزاری، ساری قوم کے سامنے آئینے کی طرح موجود ہوتی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ وہ نبی تو نورانی مخلوق ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، باقی چیزیں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ سورہ کاف کی جو آیت ہے قل انما انا بشر، وہ بھی تو ایک دلیل بن سکتی ہے نا، وہ ان کو سمجھ اس کی تعویل یہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں ظاہراً بشر ہے، وہ تو ظاہری کی بات ہے، یہ میں ظاہری طور پہ تمہارا جیسا بشر ہوں، اندر سے وہ بشر نہیں تھے۔ اصل میں جس نے نہ ماننا ہو تو اس نے تعویل تو ہر بات کی کر دینی ہوتی ہے، لیکن ہم اگر بالفرض کہہ دیں کہ وہ ظاہری بشر تھے، اندر سے فرشتہ تھے، تو شادی تو پھر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اولاد تو پھر بھی نہیں، کھانا تو پھر بھی نہیں کھانا چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم کے بعد جو فرشتے آئے تھے وہ ظاہراً بشر نہیں تھے، ظاہراً بشر تھے، لیکن کھانا نہیں کھایا انہوں نے، تو بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس نے نہیں ماننا وہ پھر اس نے نہیں ماننا، اس کے سامنے ایک دلیل کے ہزاریں دلیلیں دے دیں وہ نہیں مانیں گے، تو پتہ لگا کہ نبی وہ بشر تھے ظاہراً و باطناً۔ یہ بھی پتہ لگا کہ نبیوں کی بیویاں تھیں بالعموم، زیادہ بیویاں، تو زیادہ بیویاں ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی حق تلفی نہیں ہے عورتوں کی۔ زیادہ بیویاں ایک فطرت ہے، اور یہ ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے، نبیوں میں بھی رہا ہے، نبیوں کے علاوہ بھی رہا ہے، اور پھر اولادیں بھی تھیں، یعنی کوئی محکمہ بہبود آبادی وغیرہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی جی ہمیں جو ہے وہ جائزہ لینا ہے، بچے پیدا کریں نہ کریں، ایسی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ اولادیں ہوتی تھیں ان کی، کم از کم جمع 3 ہوتے ہیں، اولادیں ہوتی تھیں ان کی، تو اولادوں کو کم کرنا اور رزق پورا نہیں پڑے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ خرافات تب نہیں ہوتی تھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے یہ لائق نہیں کہ وہ کوئی نشانی لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ کیا یہ بات بھی واضح کر دی کہ رسول اس کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں ہوتے، وہ اپنی مرضی سے نشانی نہیں لا سکتا، وہ جب بھی نشانی لاتا ہے تو اللہ کے حکم سے لاتا ہے، نشانی اللہ کا حکم ہوتی ہے، نبی کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا، نبی کے یہ لائق نہیں کہ وہ نشانی لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ لکل اجل کتاب، ہر اجل لکھی ہوئی ہے، جس نشانی نے آنا ہے جب اللہ نے لکھا ہوا، جب اللہ کا حکم ہوگا تو نشانی آئے گی، نبی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔